أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ کامل ایمان والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہی نہیں ہیں، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی زیادہ مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے دل ذرہ بھر بھی متزلزل نہیں ہو پاتے۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون، ایمان والے، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم، پھر، لم یرتابو، پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدو، یعنی ایمان میں شک نہ کیا، وجاہدو، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہ کیا، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب سے پہلی شرط ہے جو ایمان والوں کی ہے۔ پھر کبھی شک میں نہ پڑنا، اور مال اور جان جو ہے اس سے جہاد کرنا، اور کبھی نہ گھبرانا، اور ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہنا۔ کامل ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، شک شبے کو پاس آنے ہی نہیں دیتے، راہ حق میں خرچ کرنے سے بخل بھی نہیں کرتے، میدان جہاد سے فرار بھی نہیں ہوتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ سچے ایماندار جو شخص ہے، یا جو بھی سچے ایماندار لوگ ہیں، وہ کسی بھی سختی میں اپنی حالت نہیں بدلتے، بلکہ دوسرے ان کو دیکھ کر اپنی حالت بدلتے ہیں۔ ان پر اللہ کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے جو کبھی کسی اور رنگ، یعنی کوئی اور قسم کا رنگ ان پر چڑھ ہی نہیں سکتا۔ پھر ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، لیکن نماز کے علاوہ ہمیشہ کے لیے کچھ ایسے فرض ہیں جن کا یہ ایمان والے بڑا خیال رکھتے ہیں۔ پہلا، وہ یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ایمان کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बे अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमिया अहकामिही इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब। ये ईमान की शर्तों में जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी मामलात हैं जिन पर यकीन करना और ईमान लाना है, वो उस पर ईमान लाते भी हैं और हर वक्त अपनी जांच पड़ताल भी करते रहते हैं कि इन पर इनका ईमान कामिल रहे और ईमान में कोई शक व शुबा तक ना आने पाए। हर वक्त ईमान की हिफाजत करते रहते हैं, हत्ता कि अपने दिल में जो ख्याल पैदा होता है उस ख्याल को भी जांच पड़ताल से वो देखते हैं कि क्या ये कोई ऐसा ख्याल तो नहीं है जो ईमान को भी साथ ले जाए। तो इसलिए हर किस्म के बुरे ख्याल जो ईमान के दुश्मन हैं उनको दूर भगाते हैं और अपने ईमान की हिफाजत करते रहते हैं। और दूसरा जो ये ईमान वाले अपना ख्याल रखते हैं, वो कभी हराम ना खाते हैं ना हराम काम करते हैं। हराम से वो हर वक्त अपने आप को बचाते रहते हैं। ये उनकी बड़ी शान होती है। इसी तरह हमें अपने अंदर भी देखना है, क्या अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें भी ये काम करने होते हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारा ईमान कामिल नहीं है, हम बस गुजारे वाले हैं वो। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए सबसे पहले ईमान की मुकम्मल हिफाजत करें। दूसरा फ़र्ज़ ये समझें कि हर वक्त हराम से बचते रहें, ना कोई हराम बात करें, ना कोई हराम खाएं, ना कोई हराम के साथ यानी ऐसा काम जिसमें हराम का अमल दखल है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, उसको छोड़ दें। तीसरी बात जो है वो बड़ा ख्याल रखते हैं कि शिर्क से बचते हैं, कि अपने आप को हर वक्त मुकम्मल तौर पर शिर्क से बचाए रखते हैं, ताकि शिर्क जो होता है ना वो सारी नेकियों को तबाह करके ले जाता है। इसलिए शिर्क जो होता है वो बाज़ औक़ात शिर्क नफ्सी होता है, बंदा अपने आप को सब कुछ समझ लेता है तो ये जी, और या अपनी ख्वाहिशात को। तो इसलिए शिर्क से भी अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता अगला लम्हा मौत का हो और बंदा कोई शिरकिया कलमात या शिरकिया बात उसके अंदर हो और वही उसको ले डूबे। तो इसलिए शिर्क से भी हर वक्त अपने आप को बचाना होता है। चौथी बात, ममनुआत से अपने आप को मुकम्मल तौर पर वो बचाते हैं। ममनुआत क्या होती है कि जो चीज़ अल्लाह ने मना की है वो काम नहीं करते, हर सूरत में नहीं करते। ये ईमान वालों की शान होती है। और पांचवी बात जो ईमान वालों की शान है वो ये कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पहचानते हैं और उसको अदा करने में सुस्ती नहीं करते। उनको पता है कि हकूकुल्लाह क्या है, फिर उनको वक्त पर अदा करते हैं। और हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़, उनको हर सूरत अदा करते हैं। उनको पता है कि अगर हम नहीं अदा करेंगे तो कल को अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए हकूकुल इबाद को भी वो हर वक्त माफ़ करते हैं, हर वक्त अदा करते रहते हैं। ये 5 काम ईमान वाले करते हैं। हमें अपने अंदर देखना है क्या हम ईमान वाले हैं। तो हम पहली तो बात यह है कि ईमान की शराइत में जो बातें बयान हुई हैं, जिन पर ईमान यकीन बयान हुआ है, क्या हम उसकी हर वक्त निगहदाश्त करते हैं? क्या हम ईमान की ज़रूरियात की पूरी हिफाजत करते हैं? पहली बात ये देखनी है। दूसरी बात ये है कि हराम से क्या हर वक्त हम बचते हैं? तीसरी बात, शिर्क से क्या हर वक्त हम अपने आप को बचाए रखते हैं? चौथी बात, क्या ममनुआत से, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है, क्या उनसे अपने आप को बचाते हैं कि वो काम नहीं करते?
اور پانچویں بات کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کیا ہم سمجھ چکے ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کیا پورا پورا ادا کرتے ہیں، اور کیا ادا کرنے میں سستی نہیں کرتے۔ اگر یہ 5 باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو الحمدللہ ہم ایمان کی طرف گامزن ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہمارے اندر ہے، پھر کیا ہم اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں، کیا پھر اسلام جو ہے اس کے ساتھ اسلام کی باتوں پر عمل کرنا ہمیں اتنا زیادہ محبوب ہے کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور کیا ایسی بات جو اسلام میں نہیں ہے اس کی طرف جانا ہمیں ایسے نہیں لگتا آگ میں جانا ہو جیسے۔ تو یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، اگر ہم اپنے اندر دیکھیں اگر ہیں تو ایمان والوں میں ہم شامل ہیں۔ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھتے ہیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، شیطان سے بچاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں رہ کر اپنی وہ زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اسی طرح سے نفس کو ناجائز خواہشات سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ نفس کی خواہشات بہت ہیں۔ بعض اوقات نفس بندے کو دنیا کی خواہشات کا طلبگار بنا کے اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دیتا۔ شریعت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، نفس اور شیطان مل کر بندے کو اس سے ہٹاتے ہیں۔ نفس جو ہے وہ شیطان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا۔ شریعت کا پابند ہو کر ایمان والے رب کی رضا کو ہر وقت سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی شان ہے کہ کیا شان ہے کہ جب وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر کبھی شک نہ کرے، اور اپنے مال اور جان اور مال سے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تو اس کو کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی اور بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے سے نہ روکے، اور کوئی بات ایمان میں شک و شبہ کا سبب نہ بنے، تو یہ بندے ایمان والے ہوتے ہیں۔ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بتائی کہ وہ اپنی جان اور مال جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف پہنچ گیا، شکر ہے الحمدللہ۔ تیسری بات فرمائی کہ وہ جن کو لالچ دیا گیا مگر انہوں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، جن کو لالچ دیا گیا مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ لالچ دیا گیا کہ ایمان چھوڑ دے، لیکن انہوں نے لالچ کو چھوڑ دیا، ایمان کو قائم رکھا۔ ان کی شان بہت بلند ہے۔ اور ایمان کا متبادل نفاق ہے، نفاق بندے کو منافق بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کے 2 منہ ہوں گے، ایک منہ سے وہ ایک بندے کے پاس آتا ہے اور دوسرا منہ لے کر دوسرے کے پاس آتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دنیا میں 2 رخ ہوں گے، قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی 2 رخا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی قیامت کے دن 2 آگ کی زبانیں ہوں گی، اور پھر وہاں مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 باتیں بتائی ہیں
کہ پہلی بات کیا ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسری بات جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، تیسری بات جب اس کو امانت دیں تو وہ خیانت کر بیٹھتا ہے اس میں، اور چوتھی بات جب کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چار باتیں اگر کسی بندے میں ہوتی ہیں تو سمجھو وہ منافق ہے، اس میں پھر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ نفاق کا اپوزٹ ہے، نفاق کا متضاد ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ایمان والوں کی شان ہی بہت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان ایک برہنہ چیز ہے، لیکن اس کا لباس کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 70 چیزوں کا نام ہے، اور اس میں سب سے کم جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایمان والے جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو ایمان آتا ہے، پھر اس کے بعد علم جو ہے، تو اللہ کی رحمت اور رضا کے ساتھ بندے کے اوپر اللہ کے اور کئی خزانے کھلتے ہیں، کئی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا اور آخرت بندے کی بہتر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اولئک الذین صدقوا، ان لوگوں کو سچے لوگوں میں بیان فرماتا ہے، کیونکہ یہ سچے لوگ جو ہیں ان کی شان جو ہے اللہ نے اور جگہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے من آمن باللہ، کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ تو یہ ایمان لانا جو ہے یہ بڑی شان والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچے لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ اس لیے یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انما المومنون، مومن وہی ہیں کامل مومن، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، نہ شک و شبہ ان کے قریب آتا ہے، تو وجاہدوا فی باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال اور جان سے وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین۔